Senator Barrister Saif. थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। मैं कॉलिंग इस पे पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करना चाह रहा हूँ, और सबसे जो एक अहम इशू ख़ास तौर पे आने वाले बजट के तनाज़ुर में मैं समझता हूँ कि वो ये है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर सिगरेट इंडस्ट्री। आज FBR डे है क्या? FBR ही से मुतलिक है, जी हाँ, क्योंकि FBR की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं ये पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ सर कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो कि सिगरेट्स पे, फिनिश प्रोडक्ट्स पे लगती है, उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम बना हुआ है, और लोग इस सिलसिले में ख़ासी मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे भी इस बात की आगाही हो रही है कि सिगरेट जो है एक तो वैसी सेहत के लिए मुज़र है और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन बाहर सूरत एक इंडस्ट्री है, मैं उसके हवाले से तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक रेवेन्यूज़ का ताल्लुक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी सिगरेट पे पाकिस्तान में बहुत कम है। मैं ये समझता हूं सर कि अगर थोड़ी सी मुझे आप इजाज़त दें, मैं दो बातें इसमें कहना चाह रहा हूं कि पनाह पाकिस्तान। मियां अतीक और आप वलीद साहब उनको मना के ले आए जी। जी, ये पाकिस्तान हार्ट जो है हार्ट से मुतालिक एक एसोसिएशन है, एक इदारा है, उनकी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1,53,000 के करीब अमवात सिर्फ सिगरेट की वजह से हो रही हैं। ये जो कोरोना का हम रोना रो रहे हैं, इससे कहीं बड़ा संगीन मसला जो है वो सिगरेट का इस्तेमाल है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन अगर आप ओवरऑल डेथ रेशो देखें पाकिस्तान में कि कितने लोग जिन अमराज से मर रहे हैं, 11% डेथ्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू पनाह रिपोर्ट्स जो हैं वो सिगरेट नोशी से हो रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी पॉपुलेशन है और उसमें जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, उनमें से 10.7% के करीब यंग एडल्ट्स जो हैं, नौजवान, वो सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं। अब इतनी संगीन सिचुएशन में मैं ज़रा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि बार बार वजारत सेहत ने जी जी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, कौम की सेहत का मसला है, और मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ इस ऐवान के सामने, और मुझे बल्कि आप सब कुलीग्स की सपोर्ट इस पे चाहिए होगी कि सर इस वक्त हालत ये है कि मार्लबोरो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, बेंसन एंड हेजेस है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स का ये हाल है कि ये अरबों रुपए पाकिस्तान से कमा के लेके जा रहे हैं पिछले, और इनको जो कंपनी रेगुलेट कर रही है पाकिस्तान टोबैकोज कंपनी, उसका हाल ये सर के तकरीबन पिछले 5 डबल हो गए, उन्हें डबल प्रॉफिट अपने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन टैक्स रेवेन्यू जो उनसे कलेक्ट हो रहा है फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में, वो अभी तक वही खड़ा है जहां 5 साल पहले था। अब इसमें सर सबसे बड़ी नेग्लिजेंस किसकी है? मेरे ख्याल में अभी इससे पहले कोदा बाबर साहब ने जो बात की उसी इदारे की है। मार्लबोरो का मैं सिर्फ एक चंद मिनट और आपके लूंगा। 2019 में अगस्त में एक रिपोर्ट शाया हुई, पूरी दुनिया की, उसमें कंपैरिजन किए गए सिगरेट की कीमतों के, तो मार्लबोरो के एक डब्बे की कीमत जो है ऑस्ट्रेलिया में $20 है, $20। न्यूजीलैंड में इसकी कीमत तकरीबन $18 है एक डब्बे की। रशिया में $2.20 है, यानी $2.20। पाकिस्तान में ये $1 से भी कम है। अब इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, इनके ब्रांड्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, पाकिस्तान में आवाम की सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं दे रहे। यहां पर वजारत सेहत को कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में, खास तौर पे कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में जो फंड्स की जरूरत है, अगर इन पर ड्यूटी आयद की जाए, मैं ये समझता हूं कि हमें ना सिर्फ ये कि हमारे रेवेन्यू में इजाफा होगा, रिसोर्सेज में इजाफा होगा, और मैं ये समझता हूं कि इट ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये कोई नेग्लिजेंस मामूली नहीं है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कौम के साथ, कि कौम की सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जितनी प्रॉफिट यहां से लेके पैसे लेके बाहर जा रहे हैं, उन पैसों का अशरे अशीर भी जो है कौमी खजाने में टैक्स की शक्ल में नहीं आ रहा, रेवेन्यू की शक्ल में नहीं आ रहा। इस सिलसिले में चेयरमैन साहब, वजारत सेहत ने बार बार FBR से कहा है कि आप ये FED के कॉन्टेक्स्ट में फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगवाएं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। इतना मुझे पता है और मेरी मालूमात के मुताबिक इवन काबीना ने ये रिकमेंडेशन दी है लास्ट ईयर इनको क्या कहते हैं FBR को, कि आप इसको कंसिडर करें और इंक्रीज करें। अभी तक FBR सोया हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। एक और चीज जिस पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन साइन किया है जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये कन्वेंशन है और पाकिस्तान ने आलमी तौर पर यह जिम्मेदारी ली है। इस कन्वेंशन का आर्टिकल 6 है, उस आर्टिकल 6 के तहत हुकूमत पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि वो टोबैको की कंजम्पशन को
ڈسکریج کرے پاکستان میں. اور ڈسکریج کرنے کا طریقہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ سگریٹ کی قیمتوں کو بڑھائیں اور ان پہ ٹیکسیشن زیادہ کریں, ٹیکس زیادہ لیں تاکہ سگریٹ کی قیمت زیادہ ہو اور اس کا استعمال کم سے کم ہو. کوئی ایف بی آر کو پرواہ نہیں ہے, نہ اس نے کوئی ایکشن لی ہے. اب میں صرف چند 2 فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے کرمنل نیگلیجنس کا لفظ استعمال کیا اس کا میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. جی 2012 اور 13 کا جو مالی سال تھا اس میں ایف ای ڈی کا جو ریٹ تھا جو سگریٹ کی فنش پروڈکٹس پہ استعمال ہوا وہ 17.5 تھا. اس کے اگینسٹ جو ریونیو ہوا وہ 90 بلین روپیز تھا جو ریونیو پاکستان کی گورنمنٹ نے کلیکٹ کیا. 2018 اور 19 میں 33 ہوا وہ تو ایف ای ڈی ریٹ. اس کانٹیکس میں 110 بلین روپیز پاکستانی گورنمنٹ نے وہ کیے. اگر یہ بڑھایا جائے اور اتنا بڑھایا جتنا باقی ملکوں میں, اور میں آپ کو ایک عجیب سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میانمار, برما جس کو کہتے تھے, انہوں نے ان پر اتنی زیادہ ٹیکسیشن لگائی ہوئی ہے کہ اور ان پر یہ بھی وہ کیا ہوا ہے کہ جو آپ پروڈکٹ بنائیں گے اس کو آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے, اس کو اپنے ملک میں کنزمپشن نہیں ہوگی بلکہ اس کو آپ نے ایکسپورٹ میں دینا ہے تاکہ ان پر آپ اس پہ بھی ایکسپورٹ پہ اس کو جو ہے ملک میں زر مبادلہ ہے. پاکستان شاہد واحد جنت ہے, وہ جگہ ہے کہ جو بالکل جنت نما ہے ان لوگوں کے لیے جو تمباکو کا استعمال کروا رہے ہیں, نسل کو بھی تباہ کر رہے ہیں, صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے پیسے بھی بٹور رہے ہیں. اب سر اس آخر میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ سیریسلی اس کو کنسیڈر کریں سر. اور اس وقت یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز خود انوالو ہیں سگریٹس کی سمگلنگ میں, اس سے بھی جو ہے اربوں روپے کا ریونیو جو ہے وہ قوم کو نقصان ہو رہے. تقریباً 20 سے لے کے 25 بلین روپیز پر ایئر سگریٹ کی سمگلنگ میں نقصان ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے چھوٹے لیول کے ٹوبیکو گروورز یا جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے یہ نہیں, لوکل نہیں, جو ملٹی نیشنلز ہیں وہ انوالو ہیں, اپنی برانڈز کی کر رہے ہیں. افغانستان ان کے لیے جنت بنا ہوا ہے, پاکستان سے یہاں سمگل ہو رہا ہے اور وہاں پہ کروڑوں اور اربوں میں ڈالرز کمائے جا رہے ہیں. تو چیئرمین صاحب اس پہ ایکشن لیا جائے اور اس کی ایک میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کمیٹی کے سپرد کریں اور اس میں نہ صرف آپ ایف بی آر کو بلوائیں بلکہ اس میں آپ کائنڈلی وزارت صحت کو بھی بتائیں کہ وہ بھی آئیں اور بتائیں کہ ان کی سمریز پر ایکشن نہیں ہوا تو انہوں نے جواباً کیا اقدامات کیے. ایک چیز جو میں شاید پرسنل ایلیگیشنز میں آتی ہے مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, لیکن مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو پروب کریں, اور اس کو آپ میں چاہوں گا کہ آپ پروب کروائیں سینیٹ کی کمیٹی سے, اور وہ یہ کہ ہمارے افسران کچھ وہ یقینی طور پر اس گندے کھیل میں ملوث ہیں, وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز کھلواڑ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ, پیسے بٹور رہی ہیں. جن افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر ایکشن لیں, ان میں سے ایک ایف بی آر کے سابق چیئرمین جناب طارق پاشا صاحب, ان کے رشتہ دار, ان کا داماد, ان کا نیفیو پاکستان ٹوبیکو کمپنی میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسے ان کو کنٹرول کریں گے. ملٹی نیشنل کمپنی سب سے بڑی اس وقت پاکستان میں پی ٹی سی ہے اور ان کے اتنے زیادہ سٹرونگ ٹینٹیکلز ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو تو خیر رگڑا لگنا ہی لگنا ہوتا ہے. یہاں تک بات ہے چیئرمین صاحب کہ ایون پارلیمنٹیرینز کو بھی تھریٹ دیا جا رہا ہے, دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو آپ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد مجھے ایف بی آر کی طرف سے کوئی نہ کوئی نوٹس آئے گا اور انشاءاللہ میں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی کہانی ہوگی کہ تم نے یہ پوائنٹ کیوں ریز کیا. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ بات میں چاہ رہا ہوں اس کو اس ہاؤس میں اٹھایا جائے اور اس کو آپ کائنڈلی ریفر کر رہے ہیں کمیٹی کو. ریفر ٹو اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس. جی تھینک یو سر. اب آخری سر ایک ہیلتھ منسٹری والوں کو بھی فائنانس میں کہیں آ کے اس پہ بریفنگ دیں. تھینک یو ویری مچ سر. اب اور چیئر پرسن ایف بی آر اپنا رویہ ٹھیک کرے. سینیٹر کودا بابر صاحب نے ابھی بڑی شکایت کی ہے. جی ایک منٹ. جی ایک سیکنڈ جی, میں صرف سر ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ کووڈ کے حوالے سے ہے, اس پر اور ممبران نے بھی بات کرنی ہے. میں نے سر ایک بات یہ کرنی تھی کہ پوری دنیا میں ایک نیا کانسیپٹ ابھی لانچ ہوا ہے اور لوگ اس کو کر رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہاسپٹلز ہیں, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان سے برڈن کم کرنے کے لیے ورچوئل ہاسپٹل کا ایک کانسیپٹ آیا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ورچوئل ٹورزم کی بات ہوئی. ورچوئل ہاسپٹل یہ ہے کہ پیشنٹس کو گھروں میں رکھا جاتا ہے اور نیٹ کے ذریعے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو ان کو مینیج کرتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے. اس طرح سے ہاسپٹلز پہ بھی برڈن کم ہوتا ہے, فائنینشیل برڈن بھی کم ہوتا ہے. سر ایک تو اس پلان کو میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر سعید اللہ شاہ, از اے ویری ویل نون کارڈیالوجسٹ, انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اسکیم گورنمنٹ کو پریزنٹ کی ہے. کائنڈلی سر اگر یہ بھی وزارت صحت اس کو کنسیڈر کرے. اور اس میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ اور سنگین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آکسیجن کی کنزمپشن کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کووڈ کی وجہ سے.
جس کی وجہ سے ٹھیک ہے جی. اور سر آکسیجن کی پروڈکشن کی جو کیپیسٹی پاکستان میں ہے وہ چند دنوں کی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس آکسیجن ختم ہو جائے گی. اس میں آکسیجن سیچوریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے بلڈ میں, کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئی, نیچے چلی گئی, تو سر پیشنٹ کا بچنا محال ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی سر اس پر بھی توجہ دی جائے کہ جو بھی رسپانسبل منسٹری ہے ہیلتھ منسٹری کو بھیج دیں جی. وہ اس کو سیریسلی لے سر, کیونکہ یہ سیریس مسئلہ ہے. تھینک یو. تھینک یو جی.